اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم مولانا مہدی حسن آئینی صاحب، عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب و دیگر علماء اکرام، دانشوران ملت، نوجوانوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کی خدمت میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی بامقصد محفل میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں محترم عبدالقدیر صاحب اور محترم مولانا مہدی حسن آئینی صاحب، ان دونوں کی خدمت میں بھی اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا ہے، ایک انوکھے لیکن ضروری ٹاپک پر، عنوان پر معاشرے میں ارتعاش پیدا کیا ہے، جو وقت کی ضرورت ہے۔ وقت کی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ ملت اسلامیہ کے عروج اور اس کے زوال سے متعلق عنوان ہے۔ حاضرین، عنوان ہے فکری و تہذیبی ارتداد۔ یہ عام عناوین سے تھوڑا سا ہٹا ہوا عنوان ہے، تھوڑا سا جدا عنوان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فکری ارتداد کیا ہے؟ انسان دنیا میں چاہے وہ کسی بھی ازم کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ پرسنالٹی ایک فکر کے مطابق تشکیل پاتی ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک فکر چلتی ہے جسے آپ نے اور بڑی حد تک ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے، اور اس فکر کا نام ہے پوسٹ ماڈرن ورلڈ۔ ماڈرن ورلڈ سے ہم آگے جا چکے ہیں، اور اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ کا سب سے بڑا ہتھیار فکر ہے۔ آپ کی فکر میں تبدیلی لائی جا رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا ایک ادھارن، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج سے 25-50 سال قبل ہمارے اور آپ کے گھروں میں امی اور ابو کو یا تو ابو کہا جاتا یا بابا کہا جاتا، یا پھر اس طرح اور بھی اردو ناموں سے ابا کو مخاطب کیا جاتا، فادر کو۔ لیکن آج اکثر مسلم گھروں میں بھی ایک ٹرم بڑا رائج ہو چکا ہے، اور اس کو اختیار کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روشن خیالی اور اپنے آپ کو اوپر کے پائیدان پہ لے جانے کے برابر ہے۔ وہ ہے ڈیڈی۔ کئی گھروں میں نے دیکھا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ گھر جو اسلامی گھر کہلاتے ہیں، وہاں بھی اب یہ ٹرم ڈیڈی بڑا عام ہے۔ مثال بڑی معمولی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب بچہ ڈیڈی کہتا ہے تو اس ڈیڈی لفظ کے ساتھ ایک پورا کلچر آ جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ہم اس کلچر میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب ڈیڈی بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر فادرز ڈے آ جاتا ہے، جبکہ ہر دن مسلمان کے لیے فادرز ڈے ہے۔ پھر مدرس ڈے آ جاتا ہے،
پھر گرینڈ پیرنٹس ڈے آ جاتا ہے، تو آپ کی یہ ٹرمینالوجیز، آپ کی یہ فکر پورے ایک کلچر سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، ایک تھاٹ پروسیس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی فکر ایک خاص کلچر سے کنیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کلچر میں ڈھلنے لگتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل اسی کلچرل شفٹ کا نام آپ کا اپنا ایک کلچر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے محض نہیں ہو جاتے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک پورا شفٹ زندگی میں آ جائے گا، پوری تہذیب بدل جائے گی، رہنے کا سسٹم بدل جائے گا، گفتگو کا انداز بدل جائے گا، پلیٹ کا کھانا بدل جائے گا، انداز تخاطب بدل جائے گا، آپ کے شادی بیاہ کا طریقہ بدل جائے گا، دوستی کے اصول بدل جائیں گے، اور یہ سارے اصول آفاقی ہوں گے، اور یہ سارے اصول کنیکٹ ہو جائیں گے ہمارے اور آپ کے خالق سے۔ تو یہ کلچرل شفٹ آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور اسی کا نام ایک فکری ارتداد ہے۔ آپ کی فکر پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھ کر اور جمعہ کی نماز اٹینڈ کر کے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری فکر کیسے تشکیل پا رہی ہے۔ کیا میرے فکر کی بنیاد قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اگر میرے فکر کی یہ دو بنیادیں ہیں تو میری فکر اپرائٹ ہوگی، میری فکر صحیح ہوگی۔ فکر سے ایکشن بنتا ہے۔ پرسنالٹی فکر، ایکشن اور ری ایکشن کو ظاہر کرتی ہے۔ پرسنالٹی وہ نہیں ہے جسے ہم فزیکل پرسنالٹی کہتے ہیں۔ پرسنالٹی کا مطلب ہے یور تھاٹس، یور ایکشن اینڈ یور ری ایکشنز۔ اگر ہمارے تھاٹ، ایکشن اور ری ایکشنز اگر قرآن اور حدیث میں روٹڈ ہیں، وہاں سے ہم کو غذا ملتی ہے، تو پھر ہمارا تھاٹ صحیح ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کا لائف سٹائل آپ کا موبائل فون بنا رہا ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس آپ کا اسمارٹ فون بنا رہا ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہا ہے، تو پھر آپ اپنا جائزہ لیجئے، اور آپ کے اندر یہ الارم بج رہا ہے کہ آپ فکری ارتداد کا شکار ہیں، اور یہ فکری ارتداد بہت ممکن ہے کہ ہم کو الٹیمیٹ ارتداد کی طرف لے جائے گا۔ اسلام نام کا نام نہیں ہے کہ میرا نام سید تنویر ہے تو میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نام ہے فکر کا، اور اس کی فکر کی بنیادیں قرآن اور حدیث ہونی چاہیے۔ تو آپ جائیے، جائزہ لیجئے کہ آپ کی فکر کون تشکیل کر رہا ہے۔ اگر آپ کی فکر قرآن اور حدیث کے ذریعے تشکیل پا رہی ہے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، ہمارے عنوان کا دوسرا حصہ ہے تہذیبی ارتداد۔ آج دیکھیے، آپ جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو آپ آئینے کے سامنے کھڑا کیجئے کہ آج ہمارے گھروں کی تہذیب کیسے تشکیل پا رہی ہے۔ ہم اپنے گھروں کی بناوٹ سے لے کر اس کے اندر رہنے سہنے کا انداز کیا ہمارا اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے؟
ہمارا پہننے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے تقاریب کا طریقہ کیا ہے، آپ جائزہ لیجئے۔ اور یہ دو بڑے الارم ہیں، یہ بہت بڑے دو فساد ہیں جو آج اسلامی مسلم سماج میں گویا داخل ہو چکے ہیں۔ اس کی تطہیر کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ کیمپین چلایا جا رہا ہے۔ تہذیبی ارتداد کی جو ابھرتی ہوئی، جو ظاہری دکھنے والی مثالیں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب دیا کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر میں بھی کہیں گے، لیکن میں ان کے معذرت کے ساتھ ان کی باتیں یہاں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، بالخصوص ہماری بہنیں یا ہماری بچیاں، وہ پہنی نہیں جاتے کپڑے، بلکہ وہ کپڑا چپکایا جاتا ہے، یعنی اتنا ٹائٹ فٹ والا کپڑا پہنتی ہیں۔ تو یہ تہذیبی ارتداد ہے۔ ہم نے بالوں کو اتنا کم کر دیا کہ مرد کے مشابہ ہونے لگے، یہ تہذیبی ارتداد ہے۔ ہم نے سلیوز کو بھی فاضل کہا، اس لیے یہ تہذیبی ارتداد ہے۔ اور یہ تہذیبی ارتداد فکر کے سہارے آ رہا ہے۔ آپ سی بی ایس سی کی ٹیکسٹ بک اٹھا کر دیکھیے، این سی آر ٹی کی گریڈ 6 کی غالباً، اس میں ڈریس کے بارے میں کہا گیا اور ڈریس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ڈریس کا مقصد کیا ہے۔ جتنے مقاصد بیان کیے گئے ہیں 4-6، ان مقاصد میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ ڈریس حیا کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈریس لباس، یہ ڈریس موسم سے بچنے کے لیے، ڈریس آپ کو بہترین دیکھنے کے لیے۔ ڈریس کا مقصد یہ نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ لباس کا مقصد آپ کے ستر اور آپ کے حیا کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو فکر وہاں سے غلط آ رہی ہے۔ ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہاں سے فکر غلط آ رہی ہے۔ اس لیے ہمارا جو تہذیبی ڈھانچہ بن رہا ہے وہ انتہائی غلط بن رہا ہے۔ یہ دو چیلنجز ایسے ہیں جس پر اگر ہم قابو نہیں پائیں گے تو پتہ نہیں مستقبل میں ہمارا نام کہاں لکھا جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم بچوں کے اندر اسلامی فکر پیدا کریں۔ اسلامی فکر پیدا کرنے کے لیے ہم بچوں کا ناطہ قرآن اور حدیث سے جوڑیں۔ ہم بچوں کو جہاں ناظرہ قرآن پڑھائیں، وہیں ہم بچوں کو اور خود قرآن پر غور کرنا، قرآن پر تدبر کرنا سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر قرآن کی اور اسلامی ہمارے پاس کلاسز کا انتظام نہیں ہے تو ہم ویکینڈ کلاسز کا اہتمام کریں، مکاتب کا اہتمام کریں، جہاں پر ہم نوجوانوں بچوں کو قرآن اور سیرت کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ ہم سکھائیں۔ بڑی اس کی تفصیلات ہیں، کسی اور موقع پر میں بیان کروں گا کہ یہ کام ہم کس طرح اپنے اپنے محلے میں جز وقتی مکاتب کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ کام جو تہذیبی الغار ہے، اس کو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ میرا گھر آیا اسلامی گھر بن رہا ہے یا یوروپین گھر بن رہا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو یوروپین لباس پہنا کر مہمانوں کے سامنے بچے کو لایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ سلیو لیس پہنائے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ پہنا کر اس کا شو ہوتا ہے۔ اس زمانے سے بچے کے تحت شعور میں ہم یہ بٹھا دیتے ہیں کہ اس طرح کا لباس کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ بچپن سے ہی بچوں کے لباس،
بچوں کے انداز، بچوں کے اٹھنے بیٹھنے، بچوں کے کھانے پینے، ان سب پہ نظر رکھیے۔ آج برگر کلچر، آج فاسٹ فوڈ کلچر، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی ہماری تہذیب سے جدا چیز ہے۔ ہماری تہذیب آپ کے صحت کا خیال رکھتی ہے، ہماری تہذیب آپ کے رشتے اور ناتوں کا خیال رکھتی ہے، ہماری تہذیب آپ کی بہترین مسرت کی گارنٹی دیتی ہے۔ ہماری تہذیب صرف مسرت ایک آپ کی سیلفی سے حاصل کرنے کو نہیں کہتی، بلکہ ہماری تہذیب کہتی ہے کہ آپ صلہ رحمی کیجئے، آپ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑیے، نیبر سے تعلقات رکھیے، ماحول صاف ستھرا رکھیے، تقسیم کر کر کھائیے، اپنے لباس کو ماڈسٹ رکھیے، اپنے بالوں کو ماڈسٹ رکھیے، اپنی گفتگو کو ماڈسٹ رکھیے۔ تو حاضرین، یہ دونوں ڈومین ہیں، یہ دونوں شعبے جات ہیں جن پر آپ کو باریکی سے نظر رکھنا ہے۔ میں محترم قدیر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں تشریف لانے، یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ یہاں جو باتیں پیش کی جائیں گی، آپ ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور آپ کے تحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کا جائزہ لیں، اور حتی المقدور کوشش کریں کہ ہم اپنے نسل کو فکری ارتداد سے بچائیں اور تہذیبی ارتداد سے بچائیں۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔